بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعن علی اہل اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ عرفے کے متعلق چند باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کر سکوں۔ میرا عنوان گفتگو ہے روز عرفہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ 9 ذی الحجہ کے روز کو عرفے کا روز قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام میں عرفے کے روز کو ایک خاص اہمیت اور خاص فضیلت حاصل ہے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار روایات اور احادیث ملتی ہیں جو عرفے کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں روز عرفہ خاص ایام میں سے ایک ہے۔ عرفے کے روز کے بہت سے اعمال وارد ہوئے ہیں، جن میں سے افضل ترین عمل خدا کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کرنا ہے۔ لفظ عرفہ کے معنی ہیں کسی چیز کے آثار میں غور و تدبر کرنے کے بعد اس شے کی شناخت یا ادراک کرنا۔ عرفہ سرزمین عرفات سے لیا گیا ہے، اور سرزمین عرفات مکہ مکرمہ کا وہ حصہ ہے جہاں پر حج کرنے والے افراد قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ یقیناً آج کا روز بہت ہی بابرکت روز ہے، جسے روز توبہ، روز مغفرت کہا جاتا ہے کہ آج کے روز مومنین کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے استغفار، مغفرت طلب کریں۔ آج کے روز بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم بندے کے تمام خطاؤں، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آج کا روز ایسا روز ہے کہ انسان کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ بارگاہ الہی میں اسے شرف قبولیت عطا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جناب امیر المومنین غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی دعائیں ایسی ہیں، بہت سی حاجتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف روز عرفہ کے دن قبول ہوتی ہیں۔ صرف اور صرف روز عرفہ کے دن ہی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا ہمارا فریضہ اب یہ بنتا ہے کہ ہم خالق کی بارگاہ میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے سلسلے میں استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، تاکہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر دے۔ عزیزان، روز عرفہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روز عرفہ کھلے آسمان کے تلے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گناہوں کے سلسلے میں مغفرت طلب کرے تو پروردگار عالم اس شخص کو وہ تمام چیزیں عطا کرے گا جو اس نے اہل عرفات کے لیے مقدر و معین فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ آج کا روز رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا روز ہے۔ آج کا روز فقط و فقط بندوں پر، مومنین پر اللہ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک سائل کو دیکھا کہ لوگوں کے سامنے وہ خالی کشکول پھیلائے ہوئے خیرات مانگ رہا ہے، تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ حیف ہے تجھ پر کہ آج کے روز بھی تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، جبکہ آج کا دن تو ایسا بابرکت دن ہے کہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے شکم مادر میں رہنے والے بچے بھی پروردگار عالم کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر خوشبخت اور سعید ہو جائیں۔ امام علی مقام بتانا چاہتے ہیں کہ روز عرفہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ اس دن دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، لہذا مخلوق سے لو لگانے کے بجائے ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ خالق سے لو لگائیں، اس سے اپنی حاجتیں طلب کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ آج کا روز اتنا بابرکت روز ہے کہ جہان اہل تشیع کائنات کے گوشے گوشے میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں اور دیگر مقدس مقامات پر دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزم، جہاں پر ہم دعائے عرفہ کی تلاوت کرتے ہیں وہیں پر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کے متن میں، اس کے ترجمے میں غور و خوض کریں۔
تاکہ ہم یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکے کہ ہمارے امام نے، ہمارے آقا نے اس دعا میں ہمارے لیے کیا پیغام پوشیدہ رکھا ہے، ہم اس دعا کے حقائق و معارف سے روشناس ہو سکیں، آشنا ہو سکیں کہ اس دعا میں آخر ہے کیا۔ امام علی مقام نے اپنے چاہنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا کرنا چاہیے یہ سلیقہ سکھلایا ہے، تاکہ اس سے ہم بخوبی واقف ہو سکیں کہ ہمیں خالق کی بارگاہ میں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے، کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے۔ میں پوری دعائے عرفہ کی وضاحت تو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، میرے امکان میں نہیں ہے کہ میں پوری دعائے عرفہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور اس کی تشریح کر سکوں، لیکن ہاں میں ایک جملے کی تشریح آپ کے سامنے ضرور کروں گا کہ جس میں پوری دعائے عرفہ کے نچوڑ کو اور خلاصے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اس ایک جملے میں حقائق اور معارف کے سمندر پوشیدہ ہیں۔ امام علی مقام نے جو اس جملے میں بیان فرمایا ہے، عرفات کا میدان ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے چند افراد کے ساتھ میں میدان عرفات میں پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے تک بلند کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنی ناچاری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ماذا وجد من فقد ومن الذی فقد من وجد، کہ خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ امام علی مقام رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس خالق کی ذات موجود ہے، تمہارے پاس اللہ کی ذات موجود ہے، اور تمہارے پاس دنیا میں سے کچھ نہ بھی ہو، تب بھی یہ تم سمجھ لینا کہ تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ لیکن ہاں، اس کے برعکس اگر خالق کی ذات کے علاوہ کسی انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو، دنیا کی ہر چیز موجود ہو، تو سمجھ لینا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، وہ خالی ہاتھ ہے۔ میں اس جملے کی مزید وضاحت کرنے کے لیے واقعے کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ واقعے کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، آپ اس میں ضرور غور فرمائیے گا تاکہ بہتر سے بہتر اس جملے کی تشریح اور امام علی مقام اس جملے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں اپنے ناظرین تک پہنچا سکوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے نتیجے پر آپ ضرور غور کریے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے کوئی اولاد نہ تھی، تو ایک دن اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ برا نہ مان جائیں اور مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہیں پورا حق ہے کہ تم مجھے مشورہ دو، تم مشورہ دے سکتے ہو۔ تو اب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک بات تو یقینی اور حق ہے کہ ہر انسان کو موت آنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی کثیر تعداد میں مال و دولت موجود ہے، تو آپ کیوں نہ ان افراد کے درمیان جو حاجت مند ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے درمیان میں تقسیم کر دیں، تاکہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ آپ کا نام لیں، آپ کو یاد رکھیں، اچھے اچھے القاب سے نوازیں۔ بادشاہ نے کہا تیرا مشورہ درست ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی عوام کے درمیان بھی اعلان کر دیا کہ کل میرے محل کی جو بھی چیز جو انسان سب سے پہلے چھو لے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، وہ چیز اس کے حصے میں چلی جائے گی۔ اب کیا تھا، جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو لوگ تیزی سے دوڑے اور جانے کے بعد بادشاہ کے محل میں رکھی ہوئی چیزوں کو چھونے لگے، لیکن وہیں دربار میں ایک دوسرا منظر دیکھنے کو یہ ملا کہ وہیں پر ایک ضعیف شخص تھا، وہ ان چیزوں کی جانب بڑھنے کے بجائے بادشاہ کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا اور جا کر بادشاہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیسی بات ہے، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، لوگ مال و دولت کی جانب دوڑ رہے ہیں اور تم میری ہی طرف دوڑا چلا آیا، تم نے مجھے چھو لیا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا بادشاہ اس میں بھی ایک وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کی ہیں نا؟ بادشاہ نے کہا بے شک میری ہیں، اسی لیے تو میں اسے تقسیم کر رہا ہوں لوگوں کے درمیان میں۔ کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، جب یہ چیزیں تمام کے تمام آپ کے اختیار میں ہیں تو میں نے آپ کو اس لیے چھوا ہے، نتیجے پر غور کریے گا، میں نے آپ کو اس لیے چھوا ہے کہ آپ اب میرے ہو گئے، اور جب آپ میرے ہو گئے تو یہ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تب یہ تمام کے تمام چیزیں بھی میری ہو گئی۔ اب یہاں پر آپ نتیجہ ملاحظہ فرمائیے کہ اس کائنات میں اگر غور کیا جائے تو ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی جانب، اللہ کی خلق کردہ چیزوں کی جانب تو دوڑتے ہیں، انہیں تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خالق کی ذات کو حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ آیا ہم نے کبھی اس سے غور کیا ہے
ہم نے یہ سوچا ہے کبھی کہ اگر ہم خالق کی ذات کو حاصل کر لیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں، ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے، خود بخود مل جائیں گے۔ اور اس بات کی شاہد حدیث قدسیہ کا وہ جملہ ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میرے نزدیک آ، میری عبادت کر، میری اطاعت کر، تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ اپنے جیسا بنانے سے مراد عزم یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں خدائی دے دے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہذا ہمیں بھی قدرت عطا کر دے گا کہ کائنات ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم دنیا سے لو لگانے کے بجائے خالق سے لو لگائیں۔ جب انسان دنیا سے روگردانی کر لیتا ہے، دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ نہ دے کر اپنی زندگی کا مقصد خالق کا حصول، اس کی ذات کی معرفت، اس کی رضایت کو حاصل کرنا بنا لیتا ہے، تو پھر وہ وقت بعید نہیں ہوتا کہ اللہ کہتا ہوا نظر آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی۔ لہذا عزیزم ہمارا فریضہ ہے کہ اس روز ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اس کی عبادت اور اطاعت میں گزاریں۔ آج کے روز کچھ اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں جن میں سے اہم ترین اعمال ہیں، معصومین نے اس بات کی تاکید کی ہے، جن میں سے اہم ترین اعمال یہ ہیں کہ غسل کرنا، اور جب ہم غسل کرتے ہیں تو فقط ہمارے جسم کی کثافت نہیں دور ہوتی۔ عزیزم یہ نہ سمجھیے گا کہ فقط ہمارا جسم میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کی کثافت دور ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کی کثافت بھی ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ جب پانی ہمارے جسم سے گرتا ہے تو یہ پانی نہیں گرتا، بلکہ ہمارے گناہ ہیں جو اسی طرح سے گرتے ہیں جس طرح سے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ نماز عصر پڑھنے کے بعد ہم 2 رکعت نماز عرفہ پڑھیں، اور پھر دعائے عرفہ پڑھیں، اور صرف دعائے عرفہ نہ پڑھیں بلکہ اس کا ترجمہ اور اس کے متن میں غور کریں، اور پھر زیارت امام حسین کو ضرور انجام دیں، زیارت امام حسین کی تلاوت کریں۔ یقیناً زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت ثواب ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں تو بہت ہی متعدد روایات ملتی ہیں جن میں متعدد طریقے کے ثواب بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں ایک روایت مختصر سی آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ زیارت امام حسین السلام کا ثواب کیا ہے۔ عزیزاں اگر کسی کے امکان میں ہے تو وہ روضے پر جا کر امام حسین کی زیارت کرے، لیکن اگر کسی کے امکان میں نہیں ہے تو وہ اپنے ہی مقام پر رہ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے، تو یقیناً اسے وہی ثواب ملے گا جو روضے پر جا کر زیارت پڑھنے کو ملتا۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زارہ بعد وفاتہ، جناب عائشہ سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من زارہ بعد وفاتہ، کہ جو میرے بعد میرے نواسے میرے لال حسین کی زیارت کرے، کتب اللہ حجۃ من حججہ، تو پروردگار عالم اس کے حصے میں ایک حج کا ثواب لکھے گا، وہ بھی میرے حجوں میں سے۔ اب ان کو بہت تعجب ہوا اور فرمایا فقالت حجۃ من حججک، ایک حج کا ثواب وہ بھی آپ کے حجوں میں سے؟ پیغمبر مسکرائے فقال حجتین، اور فرمایا ایک نہیں 2 حجوں کا ثواب۔ اب انہیں اور تعجب ہوا، فقالت حجتین من حججک یا رسول اللہ، 2 حجوں کا ثواب وہ بھی آپ کے حجوں میں سے؟ پیغمبر پھر مسکرائے فرمایا نعم ہوا اربع، اب 2 نہیں 4 حجوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح روایت کہتی ہے فلم تزیدہ، پیغمبر اضافہ کرتے گئے حتی بلغ 70 حجۃ من حجج رسول اللہ بیعمرھا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 70 حج تک پہنچ گئی، یعنی جو زیارت امام حسین علیہ السلام کو بجا لائے اسے 70 حج کا ثواب ہے، وہ بھی پیغمبر کے حجوں میں سے اور ایک عمرے کے ساتھ۔ عزیزم اتنا عظیم ثواب ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ روز عرفہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں گزاریں، اور جو اعمال معصومین نے ہدایت فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم اس کائنات میں سعید اور کامیاب ہو سکیں، اور اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں اور آخرت کو بھی کامیاب و کامران بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔